حضرت عمر کا جب دور آتا ہے تو پھر حضرت عباس اور حضرت مولا علی شیر خدا دونوں چچا بھتیجا حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ وہ باغ ہمیں دیں۔ حضرت عمر نے شرط لگائی کہ علی اے عباس باغ تمہارے سپرد کرتا ہوں، لیکن شرط یہ لگاتا ہوں کہ جو اللہ نے حکم قرآن میں دیا ہے اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت عمر نے باغ دے دیا، باغ فتح حضرت عمر نے حضرت علی کو دے دیا، حضرت عباس کو دے دیا۔ تمہارے اللہ کا تمہیں حکم ہے، قرآن کے مطابق یہ جو حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دینا۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کی جو آمدنی تھی اس میں سے خود بھی حصہ لیتے، ہاشمیوں کو دیتے، قریشیوں کو دیتے، بیت المال میں جمع کراتے اور مجاہدین کو سواریاں لے کے دیتے، مجاہدین کا خرچہ برداشت کرتے۔ اور حضرت علی کے بعد اس باغ کا تصرف جو تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ کس نے اپنے ہاتھ میں لی؟ امام حسن نے۔ امام حسن کے بعد ذمہ داری امام حسین نے لی، امام حسین کے بعد اس کی ذمہ داری حضرت امام زین العابدین نے لی اور امام حسن بن حسن نے لی۔ اور جب امام حسن بن حسن اور امام زین العابدین پردہ کر گئے تو اس باغ کی ذمہ داری حضرت زید بن علی نے لی۔ تو یہ ڈیوٹی جو ساری تھی یہ تسلسل کے ساتھ یہ باغ اہل بیت کے پاس رہا ہے، اہل بیت کے پاس اس کی ذمہ داری رہی، اس کا انتظام و انصرام رہا۔ آج امت کو کیا سکھایا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے؟ حضرات گرامی قدر یہ بات یاد رکھیں، ملا باقر مجلسی شیعہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس باغ کی سالانہ آمدی 24,000 دینار تھی، 24,000 دینار سالانہ آمدنی تھی باغ فتح کی۔ اگر آج 24,000 دینار کا پاکستانی روپوں میں کے اندر اگر اس کو کنورٹ کریں تو میرا خیال ہے اندازہ کہ یہ 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے کم از کم، 20 لاکھ روپیہ اس کی سالانہ آمدنی تھی۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ نہیں یہ حدیث پاک ہے کہ حضور کا ارشاد پاک ہے کہ ہم نبی اپنا وارث چھوڑ کے نہیں جاتے، نبیوں کا ترکہ صدقہ بن جاتا ہے، تو پھر دوسری پارٹی اعتراض کرتی ہے کہ تم کیسی یہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہو کہ تم حدیث سے قرآن کو بدل رہے ہو۔ قرآن میں آیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ تم ان کو اپنی جائیداد تقسیم کرو، اور تم حدیث کے ذریعے قرآن بدلتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کے اندر امتی کے احکام اور ہیں اور نبی کے احکام اور ہیں، یعنی احکامات شریعہ کے اندر نبی اور امتی برابر نہیں، امتی کے لیے حکم اور ہے اور نبی کے لیے احکامات شریعت اور ہیں۔ جس طرح کہ اللہ قرآن میں فرماتا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں جو عورتیں اچھی لگتی ہیں تم نکاح کرو 2 سے 3 سے یا 4 سے۔ کیا یہ حکم حضور کے لیے ہے؟ نہیں، حضور کے لیے آخری لمٹ ہے 9 بیویاں، یعنی شریعت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک وقت میں 9 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ امتی کے لیے حکم اور ہے اور نبی پاک کے لیے شریعت کا حکم اور ہے۔ دیکھیں عام بندہ فوت ہو جائے، اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ لیکن نبی پردہ کر جائے تو نبی کی زوجہ محترمہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتا ہے نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور نبی کی ازواج امت کی مائیں لگتے ہیں۔ شریعت میں نبی کے لیے حکم اور امتی کے لیے حکم اور ہے۔ اسی طرح جب نبی پردہ کر جاتا ہے، نبی کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، امتی کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس حدیث سے ہم قرآن کو بدل نہیں رہے، بلکہ اس حدیث نے قرآن کی وضاحت کر دی ہے۔ دیکھیں غور کریں، توجہ فرمائیں کہ یہی جو آیت کریمہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری اولادوں کے بابت حکم دیتا ہوں کہ تم ان میں ترکہ تقسیم کرو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ بیٹا باپ کو قتل کر دے تو پھر بیٹا اپنی باپ کی جائیداد کا وارث نہیں بنتا۔
اگر خدا نہ خواستہ بیٹا مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، تو بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث نے قرآن کی آیت کو بدل دی ہے؟ نہیں، اس حدیث نے قرآن کی آیت کو بدلا نہیں، بلکہ حدیث نے وضاحت کر دی ہے کہ کون سا بیٹا باپ کا وارث بنے گا اور کون سا بیٹا باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ شریعت کے اندر حدیث رسول قرآن کی مفسر ہے، قرآن کی ناسخ نہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو اللہ نے حرام کیا۔ اللہ فرماتا ہے بیع حلال ہے، ایک بندہ سور کا گوشت بیچنا شروع کر دیتا ہے، شراب کا کاروبار شروع کرتا ہے، مردار گوشت بیچنا شروع کر دیتا ہے، اسے کوئی بندہ کہے یہ تم کیا کرتے ہو، تو وہ کہے اللہ فرماتا ہے میں نے بیع کو حلال کیا ہے، اسے کہیں گے بیع حلال وہی ہے جس کی وضاحت مصطفیٰ کریم نے فرما دی ہے۔ ہر طرح کی بیع حلال نہیں، ہر طرح کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ تو حدیث نے قرآن کی وضاحت کی ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا۔ اسی طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ تم جائیداد تقسیم کرو، لیکن رسول پاک اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی لوگوں کا ترکہ بٹے گا، نبیوں کا ترکہ بٹے گا نہیں۔